نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جہاں لوگ اسلام سے اور ایمان سے متنفر ہیں اور مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مذہب اسلام کو کمتر اور حقیر دین سمجھ رہے ہیں، اسلامی احکامات کو، اسلامی شعائر کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت، کوئی عظمت ان کے دل میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان پر باقی رکھا ہے، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین سے وابستہ کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حالات اس قدر خراب ہیں، حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں اور فضا اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ ہر طرف نافرمانی عام ہو رہی ہے اور برائیاں عام ہو رہی ہیں، شراب پی جا رہی ہے، جوئے بازی عام ہو رہی ہے اور لوگ مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت اور ایسے ماحول میں جب چند لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں تذکرہ کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ معاشرے اور سماج کی یہ حالت کیوں ہوئی اور معاشرے اور سماج کی اس حالت کو کس طرح سدھارا جا سکتا ہے، معاشرے اور سماج میں کس طرح محنت کی جا سکتی ہے، کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا جا سکتا ہے، تو اس کی چند وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو فساد اور فتنہ پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ دنیا کے اندر جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے، جو کچھ پریشانی پہنچتی ہے، جو کچھ عذاب نازل ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے غلط کرتوت کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوا، جو فساد ظاہر ہوا، وہ انسانوں کے غلط کرتوت کی وجہ سے ہوا، وہ کسی جانور کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کسی شیر کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کسی ہاتھی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کسی اور مخلوق کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ انسانوں کے غلط کرتوت کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو، اے اللہ پر اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر اور قیامت پر، آخرت پر ایمان رکھنے والو، قیامت کو سچا جاننے والو، علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی خبر لے لی اور اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں،
برائی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی گمراہی، ان کی برائی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آگے ارشاد فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ تم سب کو اللہ رب العزت ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ دنیا میں کیا کرتے تھے، وہاں سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم، کہ دوسروں کی فکر چھوڑو، دوسروں پر تبصرہ، دوسروں پر تذکرہ چھوڑو، اور اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہی بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایک حدیث کے ذریعے سے ارشاد فرمائی، اور بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ جب تم دیکھو لوگوں میں 4 باتیں پیدا ہو جائیں، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اذا رأیت الدنیا مؤثرة وہوا متبعا وعجاب كل ذی رأی برأیہ وعلیک بنفس، کہ جب تم لوگوں میں دیکھو کہ یہ 4 باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت پر، کہ آخرت کی تو کوئی فکر نہیں ہے، اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں، بس سارا وقت اور دنیا پر خرچ ہو رہا ہو، ساری محنت دنیا کے کمانے پر ہو رہی ہو، یعنی دنیا اصل ہے، دنیا کا فائدہ مل جائے، جو کچھ مل جائے وہ دنیا کے اندر ہی مل جائے، اونچے اونچی بنگلے مل جائیں، بڑی بڑی گاڑیاں مل جائیں، اور زمینیں اور جائیداد مل جائے، عزت، شہرت اور مقام و مرتبہ مل جائے، تو ہر چیز دنیا کے اندر ہمیں مل جائے، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہے ہوں، یعنی شرعی احکام کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ یہ بات اللہ نے کیا فرمائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو کس طرح ارشاد فرمایا ہے، اس بات کے لیے کیا حکم فرمایا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور کاروبار کے موقع پر لوگ اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا حکم ہے، بس اپنی خواہشات، جو اپنے آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو اپنے آپ کو اچھا لگے، جو دل چاہے وہ کرے، وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَعَجَابَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور دیکھو کہ ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ بات، جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، باقی سب کی بات غلط ہے، باقی جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے وہ سب غلط ہے، جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو، کوئی کسی کی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، کوئی قرآن کی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، کوئی حدیث کی بات سمجھنے کو تیار نہ ہو، ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں اور تکبر میں مبتلا ہو کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ حالت لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو صرف اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کو چھوڑ دو کہ عام لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس بات کی فکر چھوڑو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے لیے دعائے خیر کرنا چھوڑ دیا جائے، ان کو دین کی دعوت دینا چھوڑ دیا جائے، ان کو دین کی طرف بلانا اس کو ترک کر دیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ان پر تبصرہ اور تذکرہ اور لعن طعن اور تنقید کو چھوڑ دیا جائے۔ آج مزاج ہے کہ ہم تنقید کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ عام لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس تبصرے اور تذکرے کو چھوڑو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے آپ میں غور کرو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، جو کچھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا اس پر میں عمل پیرا ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کو 5 چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس بات پر غور کرے کہ میرے عقائد درست ہیں کہ نہیں، میرا یقین اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی مانتا ہے یا نہیں، آخرت پر ایمان ہے یا نہیں، قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان ہے یا نہیں، اس بات کا یقین دل میں ہے یا نہیں ہے۔ اس بات پر غور کرے، اپنی عبادات پر غور کرے کہ جو کچھ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ عبادتیں کر رہا ہوں، وہ اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اپنے معاشرے کو دیکھے، اپنے معاشرت کے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات کیا ہیں، اور کام کاروبار میں میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں جھوٹ بول کر تو سامان نہیں بیچتا ہوں؟ کیا میں دھوکہ دے کر کے سامان تو نہیں بیچتا ہوں؟ اور لوگوں کے ساتھ میں بد اخلاقی کا معاملہ تو نہیں کرتا؟ لوگوں کے ساتھ حسد اور نفرت کا معاملہ تو نہیں ہے؟ اس بات پر غور کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اگر ایک آدمی نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو کم از کم معاشرے کا ایک آدمی تو سدھر گیا، کم از کم معاشرے کے اندر ایک چراغ تو جل گیا۔ اور اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب ایک آدمی سدھر گیا، سنور گیا، اس نے آپ کو سنوار لیا، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اوروں کو بھی ہدایت دیں گے، اور اس کے ذریعے سے اوروں کو بھی کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں پر تبصرہ اور تذکرہ چھوڑ کر اپنی آپ کی اصلاح کی فکر کریں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، ہمارے اندر کیا غلطی ہے، ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے۔ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں میرا معاملہ کیسا ہے، میری عبادتیں کیسی ہیں، میرا طور طریقہ کیسا ہے، اس بات کی فکر کرے تو معاشرے میں کم از کم ایک آدمی سنور جائے گا، اور اللہ رب العزت کی سنت کے مطابق پھر معاشرے کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔